اچھے اچھے لوگ ذلیل کیسے ہوتے ہیں؟ طاقتور لوگ، کل کا طاقتور بادشاہ آج زمین کے نیچے کیسے جاتا ہے؟ یہ جن کی بدبختیاں آتی ہیں نا، جو دولت مند لوگ ذلیل ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ذلیل ہوتے ہیں، ان کو بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ کان کھول کے سن لو، لوگوں کی آہیں ان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہر نوجوان کو چاہیے، ہر طاقتور کو چاہیے، ہر بڑے کو چاہیے کہ جب وہ کسی غریب سے بات کرے، گفتگو کرے، تو اس کا لب و لہجہ اس کے دل کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، خدا کے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ غریب آدمی جو آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتا، اس کو گالی دیتے ہو۔ جو آپ کے مارنے کے پر آپ کو واپس مار نہیں سکتا، اس کو مارتے ہو۔ جو تمہارے دھکا دینے کے بعد تمہیں دھکا نہیں دے سکتا، اس کو دھکا دیتے ہو۔ تو پھر اس کی طرف سے خدا تمہیں دھکا دے گا، اور جب خدا کی طرف سے دھکا لگے گا تو کوئی بندہ سنبھل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اپنے وتیرہ اختیار کرتے ہوئے عبادت کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ دل خالی خالی ہے، لطف نہیں آ رہا، نماز میں لطف نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب نماز اپنے معیار کو نہیں پہنچی ہے۔ ابھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور لگاتار چل رہا ہے، بار بار جا رہا ہے، ٹک ہی نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ابھی تلاوت کے اندر روحانیت شامل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ ہم سے معافی مانگنے آتا ہے، ہمارے دل میں پورا جوش اٹھتا کہ نہیں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب ابھی عبادت اپنے معیار کو نہیں پہنچی۔ پرانی رنجشیں بار بار یاد آتی ہیں، پرانی دشمنیاں بار بار یاد آتی ہیں، تو اس کا مطلب ابھی عبادت نے اپنا رنگ دکھانا شروع نہیں کیا ہے۔ عبادت کے باوجود زبان میں بڑی سختی ہے، اور ہر آنے والے سے معاملہ بڑا سخت ہے، اور لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اگر اس کے سامنے آگے تو یہ ہماری بے عزتی نہ کر دے، تو اس کا مطلب ابھی نماز معراج تک پہنچی نہیں، ابھی یہ قبولیت کی طرف نہیں جا رہی، یہ کھوکھلا ہے سارے کا سارا کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پہنچ ہی نہیں رہی، بات ہی نہیں بن رہی اس کی۔ یہ معیار جب تک مکمل نہیں ہوگا، عبادات تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں۔ لوگ کیوں خطا کھا جاتے ہیں؟ بعض اوقات آپ کو میں بتاؤں، بد دعائیں اثر نہیں کرتی ہیں جلدی۔ اگر بد دعائیں اثر کرنے لگے تو پھر تو دنیا میں کوئی بڑا آدمی بچے نا۔ پتہ نہیں کس کس کے دشمن کس کے لیے روز بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ ایدا بیڑا گرک ہو جائے۔ ایسے کسی کا بیڑا گرک نہیں ہوتا ہے، کسی کی بد دعا نہیں لگتی۔ کئیوں کو صبح شام کام ہی یہی لگا ہوا ہے، بس تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ بھی فلانے کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بد دعاؤں سے بیڑا گرک نہیں ہوتا۔ جب کوئی بندہ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، سن لیں بات آپ، اب مظلوم چاہے اس کی بیوی ہو، مظلوم چاہے اس کے ماں باپ ہو، مظلوم چاہے اس کی اولاد ہو، مظلوم چاہے اس کے پڑوسی ہو، مظلوم چاہے کوئی راہگیر ہو، مظلوم چاہے اس کا ملازم ہو، مظلوم چاہے اس کا ماتحت ہو، مظلوم چاہے اس کا نوکر ہو، مطلب جو پاور سے اس سے کم ہے، جو اس کے آگے جواب نہیں دے سکتا، جو آپ کے آگے چپ ہے، مظلوم کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس کی چلتی نہیں۔ آپ کہو گے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہی رہے گا، آپ کہو گے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھے ہی رہے گا، آپ کہو گے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ اس میں تشدد کر سکتے ہیں، وہ مظلوم ہے۔ آپ گالی دے کے چلے جائیں گے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو کئی لوگوں کے بڑے بڑے گھرانوں کا جو دیا بجھ گیا، کیسے بجھ گیا؟ بد دعاؤں سے نہیں بجھا ہے۔ کئی لا علاج بیماریوں میں پھنس گئے، کیسے پھنس گئے؟ کئیوں کا اچھا بھلا چلتا بھلا کاروبار بھٹا بیٹھ گیا، چلتے ہوئے کام کا، صحیح سلامت کام کا، بڑھیا کام کا، بالکل بھٹا بیٹھ گیا۔ کیسے بیٹھ گیا ہے وہ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ویل ہے
تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب تلاش کرتے ہیں، پھر ان عیبوں کو دوسروں کو بتاتے ہیں، ان عیبوں کے ذریعے دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسرے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دوسرے کو چار لوگوں کے درمیان کہتے ہیں تو نے فلاں کام غلط کیا تھا، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، سامنے والا چپ ہے۔ بات یہاں گنہگار کی نہیں ہو رہی، بات یہاں گنہگار کی بے عزتی کرنے والے کی ہو رہی ہے۔ ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے منصف نہیں بنا دیا ہے، ہر کوئی تھانے دار نہیں بن گیا کہ وہ طے کرے گا کہ سڑک کے اوپر کون کہاں کھڑا ہوگا کون نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو تھانے دار نہیں بنایا کہ تم تھانے داری کرو گے گھر کے اندر، محلے کے اندر، بازار میں، اور جب تم ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، پھر جب کہتے ہیں کہ گھڑا بھر جاتا ہے گناہوں کا، جب کسی ایسے مظلوم کی آہ نکلتی ہے نا، کئی بار ماں کی آہ نکل جاتی ہے، کئی بار جن کو ستایا جاتا ہے یتیموں کو ان کی آہ نکل جاتی ہے، کئی بار کسی غریب پڑوسی کی آہ نکل جاتی ہے، کئی بار راہ چلتا ہوا کوئی پریشان بندہ جاتا ہے ہمارے راستے میں ٹکراتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کروڑ روپے کی گاڑی میں یہ مظلوم ہے اور اس کے باوجود اس سے بدتمیزی کر کے گزرتے ہیں، تو اس کی جب آہ نکلتی ہے سب کچھ کھسک جاتا ہے نکلتے، ہمارا معیار بھی طے ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ ترین مہنگے کپڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ اچھے لوگ سفر کر رہے ہو۔